نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے جہیز کی رسم پر۔ جہیز کی رسم ہی نہیں بلکہ جہیز اب ایک لعنت بن چکی ہے۔ جہیز کی لعنت اور جہیز کی رسم سے بہت سے لوگ پریشان ہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان بچیاں جہیز کے اخراجات نہ ہونے کی وجہ سے شادی اور نکاح جیسے حق سے محروم ہیں۔ جہیز کے اندر بہت سی خرابیاں ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو سب سے بڑی خرابی ہے وہ یہ ہے کہ جہیز کو لڑکی والوں کی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے، لڑکی کے والد کی ذمہ داری سمجھا جاتا ہے۔ میں اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ملک شام کے ایک دوست شیخ عبد الفتاح تشریف فرما تھے، تو انہیں کی موجودگی میں ایک مقامی دوست آ گیا اور وہ آ کر کہنے لگا کہ میری 2 بچیاں ہیں، دعا کریں ان کی شادی کا انتظام ہو جائے، جہیز کا انتظام ہو جائے۔ تو وہ جو شامی بزرگ تھے شیخ عبد الفتاح، وہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے پوچھنے لگے کہ یہ کس کی شادی کی دعا کروا رہے ہیں، لڑکے کی یا لڑکی کی؟ تو حضرت نے فرمایا کہ لڑکیوں کے لیے۔ انہوں نے کہا لڑکیوں کے لیے کون سا جہیز ہوتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ یہاں پاکستان میں لڑکیوں کو جہیز دینا لڑکی والوں کی، لڑکی کے والد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ تو اس کے والد کو لڑکی کی سزا دی جا رہی ہے، ہمارے معاشرے میں تو جہیز کا تصور ہی نہیں ہے۔ اول تو جہیز ہوتا نہیں ہے، اور اگر جہیز ہو بھی صحیح تو وہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ شوہر اپنے گھر دلہن لانے سے پہلے، شادی کرنے سے پہلے جہیز کا سارا سامان گھر کے اندر مہیا کرے اور پھر اپنی دلہن لے کے آئے۔ اور دلہن لڑکی کا والد اگر لڑکی کو کچھ دینا بھی چاہے تو مختصر سا کوئی تحفہ اگر چاہے تو وہ اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے، جس طرح رخصت کے وقت مہمان کو کوئی تحفہ اور گفٹ دیا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی وسعت کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو چند چیزیں جو ہے جہیز کے اندر عطا فرمائی تھی۔ تو جہیز دینے کی گنجائش تو ہے، لیکن اس حد تک کہ لڑکی کا والد لڑکی کو جو ہے رخصت کرتے وقت کوئی ہلکا سا تحفہ اپنی گنجائش کے مطابق اس کو دے دے۔ لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جہیز کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، مثلا مثال کے طور پر آج کل یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے فہرست دی جاتی ہے کہ ہمیں جہیز کے اندر فلاں چیزیں چاہیے، گاڑی چاہیے، فلاں اے سی چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، فلاں چیزیں چاہیے۔ تو لڑکے کی طرف سے جہیز کا مطالبہ کرنا، جہیز کی فہرست دینا، یہ بہت بڑی بے شرمی ہے اور معاشرے کے اندر بہت بڑے بگاڑ کا سبب ہے، نکاح کے عمل کو روکنے والا سبب ہے۔ بہت سی غریب بچیوں کے نکاح کے سامنے بند باندھنے والی بات ہے۔ اسی طرح جو ہے جہیز کے لیے جو ہے بہت سی شرائط لگائی جاتی ہے کہ فلاں چیز ہو، اتنے لاکھ روپے کا ہو، اتنے لاکھ روپے کا ہو، اور بعض جگہ پہ باقاعدہ جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اور بعض جگہوں پہ لڑکی کے رشتے سے اس وجہ سے انکار کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہماری ڈیمانڈ کے مطابق جہیز دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے پاس جہیز کی جو ہے وسعت نہیں ہے، یہ جہیز دینے والے لوگ نہیں ہیں۔ بہت سی غریب بچیاں جو خوبصورت بھی ہوتی ہیں، شریف بھی ہوتی ہیں، خاندان اور گھر کو سنبھالنے والی بھی ہوتی ہیں، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا، صرف اس وجہ سے ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کہ یہ غریب باپ کی بچی ہے، اس کا باپ جو ہے جہیز دینے پر قادر نہیں ہے۔ تو جہیز کی لعنت ایسی لعنت ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ ترقی کر چکی ہے، بہت زیادہ پھیل چکی ہے۔ شریعت کے اندر جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے خدا را جہیز کی وجہ سے کسی کی بچی کو ریجیکٹ نہ کرے اور جہیز کی وجہ سے اپنی بچی کو گھر نہ بٹھائے۔